الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جن فکروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وہ فکریں جو روزمرہ ہمارے اندر بڑھ رہی ہیں اور جن جذبات کو، خیالات کو، سوچ کو لینے کے لیے ہم لوگ بڑے دور کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، وہ ہماری زندگی میں تبدیلی لانا ہے۔ اگر یہ غرض اور یہ نیت نہ ہوتی تو اتنا دور کا سفر بھی نہ ہوتا اور اتنی اہمیت کے ساتھ تشکیل بھی نہ ہوتی۔ ہر ایک اللہ کے راستے میں اس لیے نکلتا ہے تاکہ زندگی کا کروٹ وہ اس رخ پر لے جس رخ پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈالا تھا۔ اسی رخ پر مرد بھی چلے، مستورات بھی چلے، وہی ذہن مردوں کا بھی بنے، عورتوں کا بنے، وہی فکر مرد و عورت کا بنے، وہی جذبہ بنے، وہی خیال بنے، وہی سوچ بنے اور وہی زندگی کا طرز بنے۔ اسی لیے ہم لوگ نکلتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو اپنے آپ کو جائزہ لینا ہے، جو لینا تھا وہ کتنا لیے، جو آنا تھا وہ کتنا آیا۔ جیسے عام طور پر کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کام میں فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں، نقصان ہو رہا ہے کہ ہم اس کو فوراً جانچیں، فائدہ کم ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تمام جائزہ ہر انسان اپنی تجارت کے موقع پر لیا کرتا ہے۔ اب اللہ نے دین کو تجارت ہی سے تعبیر فرمائی۔ هل ادلکم، اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا میں تمہاری رہبری نہ کروں ایسی تجارت کی طرف جو تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے دے۔ تو تجارت میں جس طریقے سے ہر انسان توجہ دیتا ہے، نقصان نفع کی طرف مکمل طور پر اپنا ذہن لگاتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، نقصان کے راستوں کو بند کرتا ہے، نفع کے راستوں کو اپناتا ہے، اسی طرح دین کے بارے میں ہم غور کرتے رہیں۔ نفس کی کتنی تربیت ہوئی، نظروں کی تربیت کتنی ہوئی، سوچ کی تربیت کتنی ہوئی، فکروں کی تربیت کتنی ہوئی، جذبات کی تربیت کتنی ہوئی۔ ہمارا اکابر تو کہتے ہیں جس طرح ہاسپٹل میں اگر کسی کو جمع کر دیا جائے مریض کو تو اس کی بی پی بار بار چیک کرتے ہیں، شوگر چیک کرتے ہیں۔ کیوں؟ ارے بھی طبیعت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے؟ جس علت کی وجہ سے ہم نے اس کو لے آ کر ہاسپٹل میں جمع کیا، شفا خانے میں جمع کیا، اب یہاں شفا پا رہا ہے یا بیماری بڑھ رہی ہے؟ جب جائزہ لیں گے تو ہمارا دل ہمیں استفتی قلبک فإنه خیر من استفتاہ، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے کہا اپنے دل سے فتویٰ لو، تمہارا دل بتائے گا، بہترین فتویٰ دے گا۔ خیر من استفتاہ، جن سے تم فتویٰ لیتے ہو ان تمام میں تمہارا دل تمہیں فتویٰ دے گا کہ تم نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جسے کہتے ہیں سیلفی جائزہ، جسے کہتے ہیں
بھئی اپنی ذاتی جائزہ، اپنی خود کا جائزہ جو صحابہ کرام لیا کرتے تھے. عربی اپنا جائزہ، جیسا لوگ سیلفی کسے کہتے ہیں؟ اپنی تصویر خود لینا، اسی کو تو کہتے ہیں سیلفی. اور اپنا جائزہ کیسے لیں؟ بے خود دیکھیں کہ بھئی ہم لوگ بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں. تو تب جا کر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ترقی دیں گے. اور صحابہ روزانہ جائزہ لیتے تھے، اور حضور بھی روزانہ جائزہ لیتے ہیں. یہی ترتیب ہماری دعوت کی. روزانہ مسجد جماعت کیا ہے؟ جائزہ لینے کے لیے ہیں. مسجد وار جماعت اللہ کے رسول کی، وہ مسجد نبوی کی وہ سنت ہے جس میں حضور جائزہ لیا کرتے تھے. ہاں بھئی کل رات کیا ہوا، رات تم نے کیسی گزاری، تمہاری زندگی کا حال کیا ہے، تمہاری زندگی کے حالات کیا ہیں، کیفیات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، سوچ کیا ہیں، فکریں کیا ہیں. جس طریقے سے آدمی جائزہ لیتا ہے اسی طرح جائزہ لیا کرتے تھے. 7 دن گزر گئے ہمارے، 7 دن گزر گئے، 7واں دن ہے تو یہ 7واں دن گزر جائے گا غروب آفتاب پر. دیکھنا یہ کہ ہم نے 6 دن کیا پایا، وہ لکھو ڈائری میں، وہ ڈائری میں لکھو. اس لیے 100 بکنا یک لکھنا کہتے ہیں. ہمارا اکابر کے 2 طریقے ہوا کرتے ہیں. ایک تو کارگزاری جو جا کر ہم اپنے بزرگوں کے پاس سنائیں گے، یہ ہوا وہ ہوا، ایسا کرے ویسا کرے، لوگ کارگزاری سناتے ہیں. یہ کہ اپنی کارگزاری جو ہم لوگ مستورات سے بھی تحریری شکل میں لینا، مردوں سے بھی تحریری شکل میں لے کر رکھنا. جب بھول جائیں تو اٹھا کر پڑھو تو تم نے ارادہ کیا کیا تھا. عام طور پر لوگ نیتیں بھول جاتے ہیں، بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں اجتماع کے موقع پر، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یوں کریں گے یوں کریں گے. جب جوڑ ختم ہوا پورا ٹھس. ابھی کیا ہوا؟ جذبات کہاں گئے تمہارے؟ جوڑ کے موقع پر بڑے نیتی کیے تھے آپ، بیرون کے بھی اندرون کے بھی، زندگی کھپنے کے بھی زندگی کھپانے کے بھی. خود مہاجر کے نقش قدم پر چلیں گے، انصار کے نقش قدم پر چلیں گے، سب کے سب نیت کیے تھے. بے صحابہ کے نقش قدم پر مرد چلیں گے، صحابیات کے نقش قدم پر عورتیں چلیں گی. بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نیت اذان کیوں ہے؟ اذان کیوں؟ علماء فرماتے اگر اذان نہ ہوتی لوگ مرتد ہو جاتے. بار بار اذان کیوں؟ روزانہ 5 مرتبہ یاد دلایا جاتا ہے، روزانہ 5 مرتبہ. ارے بھی کرو 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 کرو، جانو پہ اللہ بڑا ہے. کہیں ذرا برابر دوپہر کی تجارت، تمہیں تجارت کہیں بڑی نظر نہ آ جائے، ملازمت بڑی نظر نہ آ جائے. صبح بھی اذان ہے، شام بھی اذان ہے، دن میں بھی اذان ہے، رات میں بھی اذان ہے، تاکہ تذکیر ہو. تذکیر کیوں؟ ترمیم نہ ہونے کے لیے، تاکہ نیتیں نہ بدلیں، ارادے نہ بدلیں. تو اذان دیتے نہیں دیتے. تو اسی طریقے سے تجدید عزائم، جیسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نکاح کر کے لائے اپنے بیگم کو تو فرمایا بھئی یہ بیعت کرو. بیعت نہیں ہے، یہ تجدید بیعت ہے. بیعت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ تجدید بیعت. تجدید بیعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. آپ نیت کرو کہ ہم جان و مال جو اللہ کی ہے وہ اللہ ہی کے حوالے کریں گے. تو اس اللہ کی بندی نے اللہ کے حوالے کیا. جس وقت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت بیمار ہو گئی تھی حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ، تو اپنی اہلیہ کو لے کر آئے عیادت کے لیے. عیادت کرنے کے بعد لے گئے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. جا کر کہنے لگے مولانا منظور صاحب نعمانی، حضرت آپ کے محترمہ بہت سخت بیمار ہے اور آپ یہاں بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں، اندر ہی ہیں مرکز ہی میں، آپ اندر نہیں جا رہے ہیں کمرے کو، بیگم کو جا کر عیادت نہیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اگر اجازت دیں گی تو ضرور آؤں گا. تو محترمہ سے پوچھا ذرا کچھ کہیے، آپ اجازت دیں گی تو حضرت آنے کو تیار ہیں. تو وہ کہنے لگی جس دن نکاح ہوا اسی دن میرے تمام حقوق اللہ کے لیے میں نے قربان کر دیا. آج سے میرے کوئی حقوق نہیں، جو بھی حقوق ہوں گے وہ اللہ کے ہوں گے. یعنی میرے حقوق بعد میں، اللہ کے دین کا حقوق پہلے مقدم. جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے بعد قربانی دی. حضور جا کر خلوت میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اسی طرح کی قربانی سب دیتے ہیں. وہ تمام انبیاء کی محترمات، صحابہ کی محترمات، اولیاء کی محترمات، انہوں نے اسی طرح کی قربانی دی. تب جا کر دین وجود میں آیا. میرا حقوق، میرا حقوق، میرا حقوق، میرا حقوق. جو خواتین اپنے حقوق کے پیچھے مردوں کو کھپا دیتی ہیں تو وہ مرد کوئی دین کا کام کرنے کا لائق نہیں رہتا. بچوں کا حقوق دیکھو، یہ حقوق دیکھو، وہ حقوق دیکھو. ارے بھئی یہ کچھ نہ کچھ تو کام تقسیم کرو، کچھ نہ کچھ تو کام تقسیم کرو. تمہارا کام تم دیکھو، ان کا کام ان دیکھیں. جیسے میواتیوں کی، ارے بھئی توجہ سے سنو، میواتیوں کے کام بڑھنے کے راز کیا ہے؟ میواتی بہت کام کیے نہیں کیے، راز کیا ہے؟ اس میں علماء یہ لکھتے ہیں راز یہ ہے جب مرد حضرات اللہ کے راستے میں چلے جاتے تھے عورتیں ان کے کام سنبھال لیا کرتی تھیں. کون کام سنبھال لیا کرتی تھی؟ عورتیں. ذمہ داریاں پردے کے ساتھ. تو جس کی وجہ سے مرد حضرات کا قربانی دینا آسان ہوا. ارے بھی خروج کا حکم تو سب سے زیادہ مردوں کو ہے. اذان دی جاتی ہے کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے. مردوں کو مسجد کو بلایا جاتا ہے، عورتوں کو گھر میں پڑھنے کو کہا جاتا ہے. عورتوں کو بلایا نہیں جاتا، نکالا جاتا ہے مردوں کو، رکھا جاتا ہے عورتوں کو. تو مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مستورات کے جماعت میں نکالنا مستورات کو نکلنے کے لیے نہیں، رہ کر سنبھالنے کے لیے. کے لیے. اور مردوں کو کیوں نکالا جاتا ہے؟ ان کے اندر نکلنے کا مزاج پیدا کرنے کے لیے. یہ ان کے اندر پیدا کرو نکلنے کا مزاج، ان کے اندر پیدا کرو سنبھالنے کا مزاج، ان کے اندر پیدا کرو ہجرت کا مزاج، ان کے اندر پیدا کرو نصرت کا مزاج، ان کے اندر پیدا کرو خروج کا مزاج، ان کے اندر پیدا کرو دخول کا مزاج. کیا مطلب؟ ارے بھئی یہ خارجی ذمہ داریوں کو سنبھالے، وہ داخلی ذمہ داریوں کو سنبھالے. اب عورت بھی نیت کر لیا میں بھی نکلوں گی، بار بار جب بھی تقاضا آئے گا تمہیں نکلنے کو نہیں کہا جا رہا ہے. تم اب جا کر گھر سنبھالو، خاندان سنبھالو. گھر کی عورتیں ہیں، خاندان کی عورتیں ہیں، ان کو سنبھالو. گھر کے اندر رہ کر فاطمہ و زہرا کی طرح اسی محنت کرو، تمہارے بچے حسن حسین کی طرح جنتی بن جائیں. تمہارے بچے حسن حسین کی طرح جنتی بن جائیں. اس طرح تم گھر سنبھالو. حضرت فاطمہ زہرا کیا کی؟ گھر سنبھالی. حضرت فاطمہ زہرا نے گھر سنبھالا. تو ہمیں بھی کیا سنبھالیں گے؟ ارے مستورات کیا سنبھالیں گی؟ گھر. گھر کو بناؤ مرکز، گھر کو بناؤ مدرسہ، گھر کو بناؤ خانقاہ، گھر کو بناؤ مسجد، گھر کو بناؤ جنت کا گہوارہ، تربیت کا گہوارہ، تعلیم کا گہوارہ، سکون کا گہوارہ، ذکر کا گہوارہ. ایسا بناؤ جو تمہارے گھر کو آئے کچھ نہ کچھ لے کر جائے. ارے بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ سیکھنے کے لیے اللہ کا راستہ ہے. اب ہم گھر گھر کیوں جاتے ہیں؟ پلان دیکھنے کے لیے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ گھر گھر اس لیے جاتے ہیں تاکہ گھر کا ماحول دیکھیں. یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے گھر میں بھی شروع کریں. یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے گھر میں بھی شروع کریں. یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے گھر میں بھی شروع کریں. یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے گھر میں بھی شروع کریں. یہ تمام گھر گھر خیر کا لین دین ہے. کیا ہے بھائی؟ خیر کا لین دین. یہاں سے خیر لو، آپ کا خیر دو. کتنا خیر لیے وہ لکھنا. یہاں سے یہ لیے، یہاں سے یہ لیے، یہاں سے لیے، یہاں سے لیے. تمام بہنوں کے پاس کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، وہ خوبیاں لو. ایک سے اخلاق لو، ایک سے علم لو، ایک سے تربیت لو، ایک سے حیا لو، ایک سے معرفت لو، ایک سے عبادت لو، ایک سے خدمت لو. ہر ایک سے لے کر خود خیر کی چابی بن جاؤ. طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے
خیر کی کنجی اور شر کا تالا بنا دیا. خیر کی چابی بن جاؤ. بھئی خیر کی چابی ہم کب بنیں گے؟ جب ہمارے اندر خیر ہوگا تبھی تو بنیں گے. خود کے اندر خیر نہیں ہے تو خیر کی چابی کیسے بنیں گے؟ اس لیے سب سے پہلی چیز زبان کو کنٹرول میں رکھو. مستورات کی زبان کھینسی کی طرح خوب چلتی ہے، خوب، جو منہ میں آیا وہ کہہ دیتی ہیں سوچے سمجھے. زبان یہ خیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شر کے لیے بھی. خیر کی بھی شر، خیر کی بھی کنجی زبان ہے، شر کی بھی. اس لیے صبح سویرے اٹھتے ہی زبان کے سامنے تمام اعضائے بدن ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب ذرا آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. اس لیے اکثر اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش رہتے تھے. قل الخیر، آپ نے کہا کہنا ہو تو اچھی بات کہو، اویل اسمت، نہیں تو خاموش ہو جاؤ، خاموش رہو. پٹ 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 پٹی نہ بنو. کیا نہ بنو؟ پٹ پٹی نہ بنو. کب ملے تب پٹ 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 پٹ. ارے بھائی خیر بول لو، اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ زبان سے نکلے تو خیر نکلے. سرکار سے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ کبھی مذاق بھی کرتے ہیں، کبھی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو مذاق کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے مذاق میں کچھ ایسی ویسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں؟ فرمایا نہیں، لا یخرج من ھذا الا الحق، اس زبان سے جو بھی بات نکلے گی وہ حق والی بات نکلے گی، ایسی ویسی بات کبھی نہیں نکل سکتی. ہنسی میں بھی مذاق میں بھی نکلے گی تو حق والی بات نکلے گی، اس کے حقیقت ہوگی، اس کے حقانیت ہوگی، اس میں بہت سارے معنی ہوں گے لیکن تم نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن نکلے گی وہ بات حق والی. تو ہم لوگ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں. جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مٹھی بند ہے، بلا رہے ہیں بچوں کو، تو آپ نے کہا کیا ہے تیری مٹھی میں؟ کہا کھجور. کھجور دکھایا، کھجور. فرمایا اچھا ہوا، ورنہ تو بھی جھوٹی ہو جاتی. بند مٹھی بلانا بھی جھوٹ ہے. بچوں کو ارے لے 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 بڑے لے لے، وہ بلا کو ہاتھ پکڑ لیتے نہیں، ایسا بند مٹھی بلانا بھی جھوٹ ہے. خالی کاغذ، خالی کور رکھ کر بلانا بھی جھوٹ ہے. احتیاط کریں، جہاں تک ہو سکے ہم لوگ احتیاط کریں، اور جتنا احتیاط کریں گے اللہ تعالیٰ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے گا. تو اس لیے زبان کو بھی کنٹرول، نظر کو بھی کنٹرول، کان کو کنٹرول، سوچ کو کنٹرول. بیکار چیزوں میں ہم نہ کھپیں، نہ کھپائیں. جس چیز کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہے، نہ کھپنا ہے نہ کھپانا ہے. نہ سوچنا، نہ سوچنے پر مجبور کرنا، نہ بولنا، نہ بلوانا، نہ کرنا نہ کرانا. بس بیکار کاموں کی طرف توجہ دو ہی مت. اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم بیکار کاموں میں وقت لگائیں. ہمارے پاس وقت لمیٹڈ ہے، زندگی بہت مختصر ہے، جلدی ختم ہو جائے گی. بہت کچھ کام کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ بہت برکت دے گا، اللہ بہت برکت دے گا. نیت دل صاف کر لو، زندگی بھر سکون سے رہیں گے. عبادتوں میں مزہ آئے گا، ذکر میں مزہ آئے گا، تلاوت میں مزہ آئے گا، دعوت میں مزہ آئے گا، اور دعوت میں برکت ہوگی. اور اللہ کسی کی بھی شکوے شکایت کا آپ کو موقع ہی نہیں دے گا. دل صاف رکھو، اور دل صاف رکھو گے کلمے کے ساتھ موت بھی آئے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قبر میں جو حاصل ہونے والا ہے وہ دل ہی کی بات حاصل ہوگی. دل ہمیشہ صاف رکھو، کسی کے بارے میں برا سوچو ہی مت. دائی کا دل دریا ہوتا ہے، دائی کا دل برا نہیں. بھئی لوگ ہمیں برا سمجھنے دو، تم کسی کو برا نہ سمجھو، چھوڑ دو. اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے اس سے دشمنی مت کرو، خاموش رہ جاؤ. اس کے بارے میں غیبت مت کرو، اس کے بارے میں برا بھلا مت کہو، اس کے بارے میں برا مت سوچو، چھوڑ دو. اللہ کے حوالے کرو. کس کے حوالے بھائی؟ اللہ کے حوالے کرو گے، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا. تم اپنے ہی قبضے میں رکھے رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ لے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے.
اللہ انشاءاللہ ہماری اس خروج کو سبب بنا کر سارے علاقے میں اللہ تعالیٰ برکت پھیلائیں گے اور رحمت کی ہوائیں بھی چلیں گی، اور انشاءاللہ سب سے اہم بات، اللہ ہمارے اس خروج کے ذریعے سے خاندان کو بدل دے گا، خاندان کا تعارف بدل جائے گا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، سب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔